اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے اندر جاری طبقاتی جنگ اور اس کا ممکنہ نتیجہ۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جب متحدہ پاکستان تھا تو مشرقی پاکستان والے ہمارے پاکستانی بھائی پنجاب پہ الزام تراشی کرتے تھے، پنجاب کو دشنام ترازی کرتے تھے کہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں وہ صرف پنجاب کی وجہ سے ہیں۔ تو تب بھی ایسا نہیں تھا اور اب بھی میرے لیے قابل صد احترام محمود اچکزئی صاحب وہ ہمیشہ شکوہ کنا رہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام تر مشکلات، اس کے مصائب کے ذمہ دار تین فریق ہیں، ایک پنجاب یعنی پنجابی، دوسری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، تیسری فوج، میں فوج نہیں کہوں گا، جرنیل جو فیصلہ ساز جرنیل ہوتے ہیں وہ۔ تو اس بات میں جزوی حد تک تو صداقت ہو سکتی ہے لیکن مکمل طور پہ یہ سچ نہیں ہے۔ تو سچ کچھ بالکل اس کے برعکس ہے۔ مشرقی پاکستان والے ہمارے پاکستانی بھائی پنجاب کو اس لیے مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ پاکستانی فوج میں جرنیلوں کا اور فوج کا غالب حصہ وہ پنجاب پہ مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی میں بھی ان کا بہت حصہ تھا، اور اس کے علاوہ تب یہ پاکستان کی فیصلہ سازی میں بھی پنجابیوں کا کافی حصہ تھا۔ لیکن عرض کرتا چلوں کہ روز اول سے ہی، روز اول ازل نہیں کہہ رہا، 14 اگست 1947 کی بات کر رہا ہوں، تب سے لے کر جس طرح سندھی محروم ہے، عام سندھی، جس طرح عام بلوچی محروم ہے، جس طرح عام پشتون محروم ہے خیبر پختونخوا کا، جس طرح عام کشمیری، عام گلگت بلتستان کا محروم ہے، اسی طرح پنجاب کا عام پنجابی محروم ہے، محکوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، غلام ہے۔ اور ایسے ہی عام مشرقی پاکستانی تھا۔ تو اب مشرقی پاکستان تو قصہ پارینہ ہوا، اب بات کرتے ہیں اس بچے کھچے پاکستان کی۔ تو ہمارے ہاں جو کبھی کبھار نعرہ لگوایا جاتا ہے اردو سپیکنگ کا لسانی بنیاد پہ یا پھر علاقائی زبان پہ، جیوے جیوے سندھ جیوے، جیوے جیوے پنجاب جیوے، یا جس طرح میرے محبوب قائد نواز شریف نے وہ کمال کی حرکت کی تھی، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ تو کہاں کی پگ، کہاں کا داغ؟ ہمیں تو ہزاروں سالوں سے داغ لگے ہوئے ہیں، محمود غزنوی کے، محمد بن قاسم کے، یہ گوریوں کے، اب پتہ نہیں کس کس کے، وہ نادر شاہ تھا ایک ایران کا ان کے۔ تو اب ہماری پگ کون سا وہ اس کو داغ لگ گیا جی؟ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جس بھی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں پاکستان میں، علاقائی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، یا کسی نسلی بنیاد پہ، یا پھر فرقہ وارانہ بنیاد پہ، وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، اور بھی پتہ نہیں کتنے مسئلے ہوں گے ان کے نام پہ، یہ سب بدماشیہ کی چال ہے جو پاکستان کے اقتدار، اختیار، وسائل پہ ناجائز قابض ہے۔ اور کسی بھی ناجائز قابض کا سب سے بہترین ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کر کے رکھو غلاموں کو، عوام کو، بھیڑ بکریوں کو۔ تو وہ اپنے گنونے مقاصد کے لیے ہمیں تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور ہم خاص کر میں جہل ان کے ہتھ کنڈوں میں آ کے ویسا ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہوں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ پنجاب نہ تو بالادست ہے، نہ ہی پنجاب کا عام پنجابی وہ کسی جنن نظیر حالات میں رہتا ہے۔
आम पंजाबी भी उतना ही मजबूर है, उतना ही मजलूम है, उतना ही बेकस बेबस है। मुझे एक सिपाही अभी आ जाए पुलिस का, तो वो मेरे साथ वो कुछ कर सकता है, मेरे ख़ानदान के साथ, मेरे घर वालों के साथ, जो बलोच सरदार बलोच आम बलोच के साथ कर सकता है, जो सिंधी वडेरा आम सिंधी के साथ कर सकता है, जो खैबर पख्तूनख्वा का खानान वहाँ के आम कमज़ोर पश्तून के साथ कर सकता है। वैसे ईमानदारी की बात है, सबसे बेहतरीन हालात गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। वहाँ इतना इस्तेहसाल नहीं होता जितना पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में होता है हमारा कमज़ोरों का। तो इससे आगे बढ़ते हैं। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में दो तबके रहते हैं और हमेशा से इन दो तबकात में 1947 से पहले भी कशमकश चली आ रही है, खींचातानी चली आ रही है। ये तबकात हैं, एक तो बालादस्त तबका है इस मौजूदा पाकिस्तान में, जिसे मैं हमेशा बदमाशिया का नाम देता हूं। दूसरा है मुझ जैसे 24-26 करोड़ गुलामों भेड़ बकरियों पर मुश्तमिल, जिसे अवाम का नाम दिया जाता है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, बुनियादी मसला यह है कि पाकिस्तान के तमाम तर इक़्तिदार, इख्तियार और वसाइल पे बदमाशिया का कब्जा है, जो गिनती में 5 से 10 हज़ार होंगे, और जबकि तमाम तर मसाइल वो हम भेड़ बकरियों के लिए हैं, जिसे अवाम कहते हैं। हम इनके यरगमाल हैं, हम इनके गुलाम हैं। सॉरी। तो गुजारिश करता चलूं कि इस तबकाती फर्क को अक्सरियत की जो लूट मार की जा रही है, उसका शऊर देने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने अपना बेमिसाली किरदार अदा किया। उसके बाद भी छोटी मोटी काविशें होती रहीं, इनफरादी तौर पे, नज़रियाती तौर पे, लेकिन ये खुदा का एजाज़ है जिसको वो दे। अब ये काम हिस्से आया है कैदी नंबर 804 के। जब से उसने ये शऊर उजागर करने की कोशिश की है, तब से उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या घिनौनी साजिशें हो रही हैं, क्या क्या उस पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। यार ये तो रियासत का और कैदी, रियासत तो नहीं, बदमाशिया और कैदी नंबर 804 का मामला है। हम अपने मौजू पे आते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी को तो ऐसे ही बदनाम किया जाता था और अब भी किया जा रहा है, आम पंजाबी को। हाँ, इसमें जो बालादस्त तबका है वो वाकया ही बहुत जो नजायज काबज है, वो बहुत खबीस तबका है। ये मैं बरमला कह रहा हूं और तस्लीम भी करता हूं। तो अर्ज करता चलूं कि जो जाबर होता है, जो जालिम होता है, जो बालादस्त होता है, जो ताकतवर होता है, उसका कोई मजहब, कौम, दीन नहीं होती। वो सिर्फ जालिम होता है, जाबर होता है, गासब होता है। तो गासब, जालिम, जाबर, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पश्तून हो, कश्मीरी हो, गिलगित बल्तिस्तान का, वो सब सारे एक ही सांड की नस्ल ने, यानी ये एक ही नस्ल से, एक ही मजहब से, एक ही कौम से, एक ही कौमियत से तल्लुक़ रखते हैं। इनका मजहब ही दूसरों के वसाइल को हड़प करना, मजलूमों पे जुल्म करना, उनके वसाइल की लूट मार करना है। तो दूसरी तरफ हम हैं यतीम, मस्कीन, भेड़ बकरियां, जिनको अवाम का नाम दिया जाता है। और कभी कभी तो मेरे महबूब आर्मी चीफ माशाल्लाह से, जो सैयद भी हैं पहले से ही, आसम भी हैं और मनीर भी हैं, अब तो माशाल्लाह वो दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स हैं, आर्मी चीफ भी हैं। वो फरमाते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो मेरी तो ये मजाल नहीं कि मैं उनकी बात से इनहराफ कर जाऊं, इख्तलाफ करूं, लेकिन जो हम ताकत का सरचश्मा है, जो ताकत के साथ हो रहा है, वो सैयद साहब भी जानते हैं और हम तो खूब भी जानते हैं। यार ये तो ऐसे ही बदसबीले तज़किरा, एक जुमला आ गया था,
اب آگے چلتے ہیں. تو یہ تو مدت سے کشمکش جاری تھی، لیکن اب جو طبقاتی، ہاں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں 5-10 ہزار لوگ ہیں، ان کے خاندان، جنہوں نے ہمیں آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے. اب یہ اس میں تیزی آ رہی ہے اس جنگ میں، اس کے خلاف ہم مزاحمت کے لیے احتجاج تو کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ منہ بند کر کے، زبان کو روک کے، اشاروں کرائیوں میں، لیکن ہم بول کے نہیں کر رہے. لیکن بہت جلد مرحلہ آ رہا ہے، ہم احتجاج کریں گے. احتجاج کے بعد مزاحمت بھی ہوگی، مزاحمت کے بعد جنگ بھی ہوگی. یہ ہمارا بنیادی حق ہے، فلسطینیوں کی طرح، مقبوضہ کشمیریوں کی طرح یہ ہمارا مقبوضہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے. تو گزارش کرتا چلوں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ایک اور کام کیا ہے. انہوں نے جو ان کی بی ٹیم ہے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اس میں سیاستدان بھی ہیں، جرائم پیشہ مجرمانہ ذہنیت کے، صحافی بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں. کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے کسی بھی جگہ سارے. سنتکار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے، یا تو ہمارے 20%، ہماری 100% آبادی کا وہ بہت میری طرح بولے بالے معصوم ہیں، یا پھر ان کے معمولی مفادات ان سے جڑے ہوئے ہیں. اب پاکستانی معاشرہ 20 اور 80 کے تناسب سے تقسیم ہے، اور تقسیم اتنی شدید ہے کہ شاید اتنی شدید تقسیم پاکستانی معاشرے میں کیا ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے معاشرے میں کبھی نہ دیکھی ہوگی ہو، جب سے ہندوستان کی تاریخ چلی آ رہی ہے. تو اب 80%، ہاں 20% ان بدکاروں خرکاروں کے ساتھ ہیں، ظالموں جابروں کے ساتھ ہیں، غاصبوں کے ساتھ ہیں، جبکہ 80% وہ کسی کے ساتھ نہیں، وہ صرف اپنی ذات، اپنی آنے والی نسلوں، اپنی اس دھرتی ماں کے ساتھ ہے. وہ اپنی شخصی آزادی، بنیادی حقوق، عدل انصاف، روٹی روزگار، اس کے علاوہ میرٹ کے لیے وہ کوشاں ہے. اور اسے ہم فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسے خوشحال مضبوط ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور قوموں کی برادری میں ترقی یافتہ صف اول کی قوم بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ماٹو ہے، یہ ہمارا منشور ہے. ہم 80% غلاموں کا، پاکستان کی آبادی کا. تو ابھی تک تو انہوں نے 20% آبادی کو اپنے ساتھ ملا کے یہ نام نہاد جمہوریت، سیاست، انتخابات کا ڈونگر چا رکھا ہے، جو کہ سب ڈکوسلے ہیں، ماضی کی طرح سب وارداتیں ہیں، گاتے ہیں. ہم 80% تو ان وارداتوں گاتوں میں آنے سے رہے. تو 20% ادھر ہیں، 80% ادھر ہیں. 80% درست ہاتھ پہ ہیں، جو اپنے حقوق، اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کسی بھی طرح، جو آگے انشاءاللہ اس میں شدت آئے گی وقت کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ آزاد ہوں گے. اور یہ دھرتی بھی ان درندوں سے، ان خرکاروں بدکاروں سے، اس کا وجود بھی پاک ہوگا، ان کے گندے وجود سے، ان کے گندے خون سے. تو اب ہر لمحہ، گزرتے ہر لمحہ کے ساتھ اس طبقاتی کشمکش نہیں، اب یہ جنگ کا روپ اختیار کر گئی، اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ نتیجہ خیز ہوئے بغیر یہ جنگ ٹل جائے گی. بے شک ابھی طاقتور، بہت طاقتور ہیں، وہ اپنے پیسے کے زور پہ، اپنے جوتے کے زور پہ، اپنے ڈنڈے کے زور پہ ہمیں دبانے میں اب تک کامیاب چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ سلسلہ تا دیر ایسے نہیں چلے گا. جب کوئی قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اسے شعور آ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی ڈنڈے سے، کسی جوتے سے، کسی گندے دندے سے ڈرتی نہیں. تو اب جو کچھ یہاں چل رہا ہے، اس میں تیزی آئے گی، بہت تیزی آئے گی اس جنگ میں. اگر پاکستان کی مقدس سرزمین کو گندے خون کے چھینٹوں سے بچانا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے،
بدماشیہ ہمیں ہمارے جائز حقوق کے لیے ہمیں پرامن راستہ دے، اور وہ جو نجائز طور پہ ریاست کے اقتدار، اختیار، وسائل پہ قابض ہے، غاصب ہے، اسے چھوڑ دے، اور 80% عوام کو ان کی امانت ان کو واپس لوٹا دے۔ اس میں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا بھلا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ 55 صدی بعد ہمیشہ تبدیلی تو آنی ہوتی ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی روک سکا۔ پھر گندے جسموں سے گندے سر علیحدہ ہوں گے، پھر سرخی پھیلے گی، اور ان کے گندے خون سے یہ مقدس دھرتی سرخ ہوگی، جسے میرے خاکی جوان بیٹے اور میرے سول پوش بیٹے روز اپنا مقدس خون دے کے اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے استحکام کا، اس کی سالمیت کا۔ وہ سرحدوں پہ ہوں، اندرون ملک ہوں۔ کل ہی میرے پولیس والے 2 بچوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، پرسوں میرے ایک خاکی وردی پوش نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اسی طرح بم دھماکوں میں میرے سول پوش، سفید پوش بچے، بھائی، بوڑھے، بزرگ، مائیں بہنیں اپنا مقدس خون دے کے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں یہ نتیجہ بھگتیں گے کہ ہمارے ہی خاکی پوش یا پولیس کی وردی میں یا رینجر کی وردی میں یا سفید پوش کپڑوں میں ہمارے ہی بزرگ، ہماری ہی مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے نواسیاں معصوم، ہمارے پوتے پوتیاں شہید ہوتے رہیں، اور بدماشیہ عیاشی کی زندگی گزارتی رہے۔ یہ تادیر سلسلہ چلنے والا نہیں۔ اگر اب بھی بدماشیاں نہ سمجھی تو پھر ان کا انجام شاہ ایران اور فرانس کے بادشاہ سے مختلف ہونے والا نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ اصول فطرت ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو ان کو نہیں نظر آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، پاکستانی تمام محب وطن زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔